ایک فقیر اللہ والے پر جادو کرنے کا انجام کیا ہوا؟ چلتے ہیں ایک اور دلچسپ اور سبق آموز واقعے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بہت خوبصورت علاقہ تھا۔ اسی علاقے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ راجکماری بے حد حسین و جمیل تھی۔ اس کے بے مثال حسن کے سب دیوانے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو بہت چاہتا تھا۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو اس کے رشتے دوسرے راجاؤں کی طرف سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے مل بھی رہا تھا، لیکن اب تک کوئی بھی اس کی بیٹی کے قابل نہ ملا۔ ایک دن اس کے علاقہ میں ایک فقیر اللہ والے آئے۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب تھی اور کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری حسین و جمیل بیٹی سے شادی کرنے کی؟ تمہاری اتنی اوقات کہ میری بیٹی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی؟ اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور اس کو قید خانے میں ڈالنے لگے۔ اللہ والے نے کہا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ بولا، میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اور ان کو بند بھی کر دیا گیا۔ اس اللہ والے کو قید خانے میں کوڑے بھی مارے جاتے۔ یہ خبر جب راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اس نے کہا، تم بیچ میں مت پڑو۔ لیکن وہ اللہ والوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ اس نے کہا، جو بھی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی ہوں کہ اس ملک کا راجا اس طرح کسی بوڑھے پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا، تمہاری بات مان لی جائے گی، اب یہاں سے چلی جاؤ۔ راجکماری وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کی کنیز نے اسے بتایا کہ وہ بوڑھا ساحل اس کی شادی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ وہ سمجھ گئی اس کے باپ نے اسی وجہ سے اسے قید میں رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے باپ کے پاس پھر سے آئی اور کہا، کیا اس اللہ والے نے مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیٹی بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہے۔ پر اب جب سچائی معلوم ہو گئی تھی تو گرج کر بولا، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس بوڑھے نے سوچا بھی کیسے؟ پر راجکماری سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش ہو گئی۔ اس نے دل میں کہا، اگر اللہ والا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ وہ اسی وقت قید خانے میں گئی اور کہا، آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ والے نے کہا، جب تم سے شادی کروں گا اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی ہے۔ وہ کہنے لگی، پھر ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ راجکماری اس بوڑھے اللہ والے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے اتنے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ اب شادی کا معاملہ ہے، مجھے جس سے شادی کرنی ہوگی میں اسی سے ہی کروں گی۔ بادشاہ کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ اس کی ایک لوتی شہزادی ایک فقیر اللہ والے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بولی کہ میں ان سے شادی اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی آنکھوں میں مجھے سچائی نظر آتی ہے، جو کہ آج تک کسی اور کی آنکھوں میں دکھائی نہیں دی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو ماننا ہی پڑا۔ اس نے خود ساری سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت سادگی سے ہوگی، صرف نکاح ہوگا اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر رہے گی جس سے شادی کر رہی ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس بوڑھے فقیر اللہ والے سے شادی کرے، پر وہ اپنی من مانی کر رہی تھی تو اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سزا دینی چاہیے اور اس نے کہا، سب کچھ چھوڑ کر اس غریب کی جھونپڑی میں اس کو رہنا پڑے گا۔ اس سے بڑی سزا ایک راجکماری کے لیے بھلا کیا ہو سکتی تھی؟ بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ راجکماری اس بات پر مان گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں فقیر اللہ والے کی جھونپڑی میں جا کر رہوں گی۔ جب میں شادی کر ہی رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا تو پھر میں بھی وہیں رہوں گی۔ ایک انوکھی داستان تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک راجکماری نے ایک بوڑھے فقیر سے شادی کیوں کرنا چاہی۔ بہرحال یہ شادی ہو گئی
اور بادشاہ کے حکم پر فقیر کے ساتھ وہ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ مجھ غریب کا آشیانہ ہے، تم نے وجہ جانے بغیر مجھ سے شادی کر لی، تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو، میں تمہاری اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس یہاں پر اور کچھ نہیں، دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو میں عبادت کرتا ہوں، جب کبھی کچھ کھانے کو مل جائے تو کھا لیتا ہوں، تم میرے ساتھ اس حالت میں کیسے رہو گی؟ اس نے کہا اگر آپ سے میں نے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ فقیر بولا میں نے تم سے شادی کی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے، لیکن تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے کہا میں نے دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لوں گی، چاہے وہ کسی سلطنت کا راجکمار ہو، چاہے وہ کوئی درویش ہو، اور اسی دن آپ ہمارے پاس آ گئے تو میں نے اپنی اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اس لیے میرے ابا جان بھی روک رہے تھے پر میں ان کے فیصلے کے خلاف ہو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا ہے، تو پھر جو بھی ہو جائے میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صابر تھی کہ وہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے۔ اب دونوں دن بھر بھوکے رہتے اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، وہ راجکماری شاہی زندگی چھوڑ کر فقیری والی زندگی گزار کر بھی آپ سے شکایت نہ کرتی۔ وہ بوڑھے فقیر اس کے حق میں دعا کرتے اے اللہ پاک میری بیوی میری خاطر ایسے دن دیکھ رہی ہے، میری خاطر اس نے عیش و آرام والی زندگی چھوڑی ہے، تو اس کو اتنا نواز کہ یہ کبھی سوچ نہ سکے۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام سے جنگل سے باہر گئے کہ وہاں شہزادی سے ملنے کے لیے ایک آدمی آ گیا۔ وہ آدمی دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک نوکر تھا۔ اس نے کہا آپ کے ابا جان آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری شہزادی خوش ہے اس فقیر کے ساتھ یا اس کا دل بھر گیا ہے، اس سے کہہ دو اگر وہ چاہتی ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے تو ہم اسے اپنے محل میں واپس بلا لیں گے۔ راجکماری نے کہا کیا لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں اور اب میں ان سے کوئی تعلق کوئی رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ اس نوکر نے کہا آپ کے والد نے آپ کے لیے بہت بڑا موتی بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ اس موتی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ اس کو جب بھی اپنے پاس رکھ کر کوئی دعا مانگیں گی تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جو آپ چاہتی ہیں۔ اور وہ نوکر اس موتی کو وہاں رکھ کر چلا گیا۔ وہ فقیر جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو موتی کو سامنے دیکھ کر کہنے لگے یہ کس نے دیا ہے؟ تو اس نے ساری کہانی بتا دی۔ وہ بولے اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ اپنے باپ کے پاس واپس جا سکتی ہیں، میں آپ کے لیے کوئی بد دعا نہیں کروں گا، میں آپ سے راضی رہوں گا، بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ راجکماری نے کہا میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بس میں اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر ہوں۔ اور رہی بات اس موتی کی تو یہ موتی میں رکھنا نہیں چاہتی تھی، یہ تو اس نوکر نے زبردستی میرے پاس رکھ دیا ہے۔ تو وہ فقیر بولے کہ آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، یہ آپ کے باپ کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملے، ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا۔ فقیر مسکرائے آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا تم ایک نیک پارسا عورت ہو، اسی وجہ سے وہ موتی جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ ایک صابر عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا تب بھی اس کو سکون تھا۔ جس نے بادشاہی زندگی گزاری ہو فقط 2 کھجوروں پر گزارا کر رہی تھی، یہ بڑی بات تھی، کبھی کبھی تو کھجوریں بھی نہ ہوتی۔ ایک رات وہ فقیر اللہ والے عبادت کر رہے تھے جو ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا تھال اٹھا کر آ رہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے میری بیٹی سے کہو کہ صرف پانی پی کر تو وہ مر جائے گی،
اس کا شوہر اسے کھلانے پلانے کے قابل تو ہے نہیں، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے، جو وہ مانگے، جو وہ چاہے، ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ راجکماری فوراً بولی، میری کوئی حاجت نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور کسی سے نہیں۔ نوکر کیا کرتا، بادشاہ کا حکم تھا، اسی لیے وہیں تھال لے کر کھڑا رہا۔ راجکماری کو غصہ آ گیا، اس نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہ میں کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ راجکماری کی اس بات پر اس اللہ والے فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ پاک، یہ تجھے اتنا مانتی ہے کہ میری وجہ سے شبر شکر کر رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کی، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمانوں سے ایک ایسا تھال اتار جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ محترم ناظرین، فقیر اللہ والے کی دعا سن لی گئی۔ آسمانوں سے چاندی کا تھال اترا آ رہا تھا جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ نوکر وہ منظر دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا اور راجا کی دی گئی تھال کو لے کر واپس محل چلا گیا۔ ابھی یہاں پر اس اللہ والے نے کہا، تم ہمیشہ بولتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا، تبھی تم کچھ کھاؤ گی، تمہارے لیے کھانا آسمانوں سے آ چکا ہے۔ راجکماری نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ وہ کھانا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ وہ نوکر جب محل پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، آپ اپنی بیٹی کی فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتر رہے ہیں، وہ تو بہت اچھی سی زندگی گزار رہی ہے، وہ کوئی فقیر نہیں بلکہ مجھے لگتا ہے کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ راجا نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی جھونپڑی میں کیوں رہتا، اور میری بیٹی میرے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ بادشاہ کے اپنے ملازم کی اس بات پر کان تو کڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا، میں بھی تو دیکھوں کہ میری بیٹی کو آخر کھانا کہاں سے مل رہا ہے۔ ایک دن وہ بیس بدل کر فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ فقیر نے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارا جائے۔ راجا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھال اترتا ہوا آ رہا ہے اور اس میں ایسا کھانا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی راجا کے محل میں آج تک ایسا کھانا پکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اپنے محل میں آ گیا اور ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اس کی طرف اوپر سے اترتا آ رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ ہمیں اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس نے تو جادو کر کے ہماری بیٹی ہم سے چھین لی ہے، کیا کوئی ہے اس کی ٹکر کا، مجھے فوری چاہیے۔ ملازم نے کہا، جی ہاں حضور، میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو کہ اس سے لڑ سکتا ہے، وہ یہاں کا پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا۔ تو اس کے سامنے وہ درویش کیا چیز ہے، 70 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹک رہے ہیں۔ راجا نے کہا، ٹھیک ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ جادوگر کو ساری بات بتائی گئی اور کہا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح ان کی بیٹی کو لے گئے ہیں تو اس طرح جادو کے طور پر کھانا کھلا رہے ہیں، پسند کا کھانا کھائے گی تو ظاہر سی بات ہے اسی کے گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا اور عمل کرنے تک اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں ان کے آگے کھڑا ہوا تو مجھے بہت نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا، ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا، بس میں کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ بادشاہ یہ سن کر بھڑک گیا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا، اپنی بیٹی کی اس نے ہر ضد مانی تھی، اور جب اس کی بیٹی کو کھانا بھی مل رہا تھا تو اس نے سوچ لیا کہ میں خود ہی یہ عمل کروں گا۔ اس نے جادوگر سے کہا، اگر تم یہ جادو نہیں کر سکتے اور میری بیٹی کو واپس نہیں لا سکتے تو مجھے ہی سکھا دو۔ جادوگر نے بادشاہ کو منع کیا اور کہا، آپ نہیں جانتے، آپ کی سلطنت الٹ جائے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا، مجھے کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے راجا کے کہنے پر اس کو عمل سکھانا شروع کر دیا۔
یہاں پر بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا برم رکھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اسلام کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے میں مل رہا تھا وہ کبھی محل کے نرم گدے پر بھی نہ ملا تھا، لیکن اس کا باپ وہاں پر اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگ گیا تھا، کیونکہ اس کو اللہ والے سے نہیں ہارنا تھا۔ جادوگر نے بہت کم وقت میں راجا کو سارا عمل سکھا دیا اور کہا، سوچ سمجھ کر نقصان کے بارے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں نہیں ڈرتا کسی بھی نقصان سے، بس مجھے میری بیٹی واپس چاہیے۔ محترم ناظرین، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ بادشاہ وہ عمل کر رہا تھا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقتیں مانگ رہا تھا جس کے زور پر وہ فقیر کو ختم کر دیتا، لیکن وہ اللہ والے فقیر تو جس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی بھی طاقت کام نہیں کرتی۔ یہاں پر رحمانی اور شیطانی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی تھی، شدید قسم کا مقابلہ چل رہا تھا۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہا ہے اور ان کی بیوی ان سے الگ کر دی جائے گی۔ یہ کسی بھی صورت وہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ اسی وجہ سے تو کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرف منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ جاتے۔ اب اسے جو سب سے خاص منتر جادوگر نے سکھایا تھا اور جس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، بادشاہ نے وہ منتر پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بڑا سا موٹا تازہ جنگلی بندر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور جنگل میں جو فقیر ہے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو واپس لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ بندر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ تو بادشاہ کے حکم پر وہاں پر پہنچا تھا اور فقیر کو چیر پھاڑ بھی دیتا، لیکن جب اللہ والے کی خوبصورت آواز سنی وہیں بیٹھ کر تلاوت سننے لگا اور سارا جادو یہیں ختم ہو گیا۔ فقیر نے اس بندر کی طرف دیکھا اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا شروع کر دیا۔ اللہ کا نام آپ جیسے جیسے لیتے جا رہے تھے وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادو اگر الٹ گیا یا کوئی اور گڑبڑ ہوئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا اور وہ جانور جس کے ذریعے آپ مدد لینا چاہیں گے، اور چونکہ اس نے اللہ والے پر حملہ کرنے کے لیے بندر کو چنا تھا تو اس کی شکل بندر جیسی بن گئی، اور وہ بندر جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے راجکماری کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ راجکماری کہنے لگی، آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر بولے، تمہارے باپ کی شکل ایک بندر جیسی بن گئی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میری اوپر کیا تھا وہ اس پر ہی پلٹ گیا۔ راجکماری کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، اب ہمیں فوراً محل چلنا چاہیے، دیکھیں تو ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جب محل پہنچی تو وہاں پر باغم دوڑ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل ایک جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دیکھ کر دربانوں نے اندر آنے نہیں دیا اور کہا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہی ہمارے راجا کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ راجکماری نے کہا، میں اس جگہ کی راجکماری ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہ اندر آئی تو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا۔ اس کا سر بندر جیسا اور باقی دڑ انسان جیسا تھا، اور وہ بھی بیٹی تھی۔ اپنے باپ کی اس شکل کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرے شوہر کو مارنا چاہا؟ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا۔ تمہارے شوہر نے تمہیں شادی کی وجہ نہیں بتائی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی کے ساتھ بیانا چاہتا تھا جو کہ غیر مسلم تھا، پر اس کی بہت بڑی جائیداد تھی، اور میں اس کی شادی تم سے کر کے وہ ملک بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، اور میں جانتا تھا تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو۔ تم ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ تمہارا شوہر سچے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راجکمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے اس شخص کا جھونپڑا نظر آیا، تو میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے فقیروں سے بہت نفرت تھی،
تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میری بیٹی تو نہ جانے کیسا شوہر چاہتی ہے، اور میں تو کبھی اس فقیر سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہوں گا، میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہاں سے میں گزرنے لگا تو اس بوڑھے نے مجھے روک کر کہا، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان ہو کر آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو مان دے گا، محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس سے آپ کی بیٹی کو بھی محبت ہوگی۔ یہ دولت، یہ محل، یہ سب یہیں رہ جائیں گے، آخر میں وہی رہے گا جو آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، آپ کا دوست ہوگا، جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس کی یہ بات بہت کڑوی لگی۔ میں نے کہا، تو نے یہ بات کیوں کہی؟ تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا؟ میں اپنی بیٹی کی شادی جہاں بھی کروں، میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اپنے سپاہیوں سے اس کو کوڑے بھی پڑوائے تھے۔ یہ پھر بھی مجھ سے کہتا رہا کہ آپ اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں، اس لیے یہ محل آیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم ویسے ہی اللہ کے نام پر اپنی جان دینے والی تھی، تم نے میری مرضی کے خلاف جا کر اس 70 سالہ بوڑھے سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا فقیر ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، تمہیں کہاں سے کچھ کھلا سکے گا؟ تم تو محلوں میں راج کرنے والی راجکماری ہو، تم چند دنوں میں واپس آ جاؤ گی، پر تم نے صبر و شکر کے ساتھ وہاں رہ کر عبادت بھی کی، تم بھوکی بھی رہی، اور پھر بھی تم محل نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ آسمان سے تمہارے لیے کھانا اتر رہا ہے تو پھر میں نے وہ جادو کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ آج میں مسلمان نہیں رہا، کیونکہ جادو کرنے والا اپنے مذہب سے باہر ہو جاتا ہے، اور میری شکل ایک ناپاک جانور جیسی ہو گئی۔ پھر وہ بادشاہ اس اللہ والے فقیر سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، بیٹی کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے تو چاہا کہ میری شادی نہ ہو، میں ایسی زندگی نہ جیوں، لیکن اللہ نے جو چاہا وہی سب سے بہتر ہے۔ جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، ایماندار ہے اور امانت دار ہے، وہ اپنی بیوی کو عزت بھی دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ مجھے جو بھی ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اس لیے کھانا بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتر کر آتا ہے۔ میرا شوہر بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، اگر یہ 70 سال کا ہے تو میں اس بات پر بھی خوش ہوں، کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے وہی اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ تو میں کیوں ایک راجکمار کو ڈھونڈوں جس کی بڑی سی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ سے دعا مانگتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے، اور پھر مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے میں اس فقیر کی شکل بدلی اور وہ جوان خوبصورت ہو گئے۔ شہزادی نے جب اپنے شوہر کو غور سے دیکھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ اللہ والے نے کہا، تمہارا شوہر ہوں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ راجہ بھی بڑا حیران تھا، جو اپنی حالت پر رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا، خود تو اس کی شکل ایک بندر کی طرح ہو گئی، لیکن وہ اللہ والا ایک خوبصورت نوجوان میں ڈل گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، جو تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہے۔ تم یہ کہتی ہو نا، جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو گی تو بہترین ہی ملے گا، اچھا ہی ملے گا، کیونکہ اللہ جو دیتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تم نے صبر شکر کی زندگی گزاری، میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کی۔ اللہ پاک نے تم سے خوش ہو کر تمہیں خوبصورت شوہر دے دیا جو تم حق رکھتی ہو۔ پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگا تو شہزادی نے کہا، کیا ہم اس جھونپڑی میں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا، میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں کی تم ملکہ بنو گی۔ یہ جھونپڑی، یہ جنگل اور خالی پیٹ، یہ سب تمہارا امتحان تھا، پر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب وجہ پتہ چلے گی تو تم اللہ کی شکر گزار ہو جاؤ گی۔ اس نے جب اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں کیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔